السلام علیکم اینڈ ویلکم ٹو الفا اے جی سیکورٹیز ون آف پاکستان لیڈنگ اسٹاک بروکریج فرمز. میں ہوں شجاع قریشی مارننگ بریفنگ کے ساتھ. آج بدھ ہے 22 سپٹمبر 2021. سب سے پہلے جو پچھلے 24 گھنٹے میں کرونا کی سچویشن ہے ملک میں اس کا جائزہ لے لیں. کل تقریباً پچھلے 24 گھنٹے میں 51,000 قریب ٹیسٹ کیے گئے. پازیٹیو کیسز 2,000 سے واپس اوپر چلے گئے ہیں. کل اگر آپ کو یاد ہو ہم نے دیکھا تھا کہ 2,000 سے تھوڑا نیچے آ گئے تھے لیکن پھر 2,000 سے اوپر چلے گئے ہیں کیسز. اس کے علاوہ جو پازیٹیوٹی پرسنٹیج ہے وہ 4.5% ہے اور پچھلے 24 گھنٹے میں اموات تقریباً 40 سے قریب ہوئی ہیں, 40 سے 50 کے درمیان میں. انٹرنیشنل مارکیٹ میں برینٹ ابھی بھی $75 کے اوپر ہی نظر آ رہا ہے. سو آئل پرائسز ابھی بھی ہائی ہی ہیں. اور اگر ہم کوئلے کی قیمت کی بات کریں تو کوئلہ بھی $154 ٹن پہ ہی نظر آ رہا ہے, کوئی میجر چینج نہیں ہے. اچھا, کل ایک چیز یہ بھی ہوئی ہے, اب دیکھتے ہیں کہ آگے جاتے ہوئے کول کی پرائسز کہاں جاتی ہیں. کل اگر آپ کو معلوم ہے کہ نیو یارک میں وہ یو این کا اجلاس ہوتا ہے جو سالانہ, اس میں جو ورلڈ لیڈرز ہیں وہ خطاب کرتے ہیں. کل چائنا کے بھی پریزیڈنٹ نے خطاب کیا, تو انہوں نے کیونکہ انوائرمنٹ پہ اب بہت فوکس کیا جا رہا ہے تو انوائرمنٹ کے لحاظ سے انہوں نے ایک میجر اعلان چائنا کے پریزیڈنٹ نے یہ کیا کہ اب چائنا کوئی بھی نیا پاور پروجیکٹ کوئلے کا نہیں لے کر آئے گا. تو جو ابھی لگے ہوئے ہیں لگے ہوئے ہیں, آگے جا کے وہ کوئی بھی نیا کوئلے کا پاور پلانٹ نہیں لگائے گا اور وہ رینیوبل انرجی کی طرف جائیں گے. یعنی کہ جو قدرتی انرجی کے سورسز ہیں, چاہے وہ ہوا ہے, سورج کی روشنی ہے اور پانی ہے, اس سے وہ اپنی انرجی کی نیڈز آگے پوری کریں گے. اور پھر ظاہر پہ نیوکلیئر بھی آ جاتا ہے, بٹ کوئلہ انہوں نے کہا کہ اب نہیں ہوگا. تو اب اگر کوئلہ کے نئے پلانٹس نہیں آئیں گے تو گوئنگ فارورڈ تھوڑا سا یہ ظاہر لانگ ٹرم چیز ہوگی اور اس وہاں سے پھر ڈیمانڈ مزید نہیں ہوگی تو پھر کوئلے کی پرائسز جو ابھی بڑھ رہی ہیں آگے جا کے پھر نیچے بھی آ سکتی ہیں. تو ایک یہ میں نے کہا آپ کو بتا دوں, یہ ظاہر ہے کہ فوراً نہیں ہوگا مے بی, بٹ لانگ ٹرم میں ایک پالیسی آ گئی ہے. اچھا جی, اب خبروں کی طرف آتے ہیں. خبروں میں ظاہر ہے کہ اگر ہم افغانستان کی سچویشن دیکھیں اس پہ ہمارے پرائم منسٹر اب جو انٹرنیشنل چینلز کو, نیوز چینلز کو انٹرویوز دیتے ہوئے نظر آ رہے ہیں. کل بھی انہوں نے آئی تھنک BBC ورلڈ کو انٹرویو میں کہا کہ جو طالبان کی گورنمنٹ ہے ان کو وقت دینا پڑے گا. جب ان سے پوچھا گیا خاص طور سے خواتین کے بارے میں کہ ان کو حقوق کب ملیں گے, ان کو قومی دھارے میں کب لائیں گے, جو ہمارے ایک ورڈ یوز ہوتا ہے, تو اس پہ ظاہر ہے کہ عمران خان صاحب کو تو یہ نہیں پتہ, بٹ ان کو تھوڑا سا میرے حساب سے جو ان کا جواب تھا وہ نہیں دینا چاہیے تھا جو انہوں نے دیا. ان کا ہو سکتا ہے کہ اس میں سال لگ جائے, 2 سال لگ جائے, 3 سال بھی لگ جائے. تو پھر ظاہر انٹرویو والے نے پوچھا تھا کہ بھائی 3 سال تک آپ کیا دنیا ویٹ کرے گی کہ خواتین کے حقوق افغانستان کے طالبان ان کو دیں. تو آئی تھنک سمپلی ان کو کہنا چاہیے تھا کہ یہ تو آپ ہمیں بھی نہیں معلوم, نو بڈی نوز دی آنسر. افغانستان میں طالبان کو پتہ ہوگا یا جو گورنمنٹ بنے گی. سو تھوڑا سا ڈپلومیٹکلی, اور یہ اگر اس قسم کے سوالات کا پہلے جائزہ لے کے جواب دیا جائے, کسی بڑے سینسٹیو ایشوز ہیں. سو اینی وے, خیر اب تو کہہ دیا جو کہہ دیا, بٹ لیٹس سی. تو یہ بھی جو ایک سچویشن ڈیولپ ہو رہی ہے. پھر انہوں نے یہ بھی کہہ دیا کہ اگر افغانستان میں جو ہے وہ طالبان یہ جو انکلوسیو گورنمنٹ فارم کرنے میں ناکام ہوتے ہیں تو سول وار بھی ہو سکتی ہے افغانستان میں, یہ بھی انہوں نے کہہ دیا. تو اب یہ ساری چیزیں ہماری مارکیٹ پہ وے کرتی ہیں, ویسی مارکیٹ کا سینٹیمنٹ بڑا ویک ہے. سو ان چیزوں کو بھی ذرا دیکھنا پڑے گا. اچھا جی, اس کے علاوہ بجلی کی قیمتوں میں جو ہے اضافے کی بات کی جا رہی ہے. اب اس پہ فیصلہ دیکھتے ہیں حکومت کیا کرتی ہے. اب تک تو اوائڈ کرتی چلی آئی ہے, بٹ اب چونکہ ہم IMF کے پروگرام کی طرف جا رہے ہیں واپس کو ری اسٹارٹ کرنے کے لیے, تو مے بی کوئی پاور ٹیرف میں چھوٹا موٹا انکریز ہم دیکھ سکیں. اچھا, اس کے علاوہ اگر ہم دیکھیں تو کہا جا رہا ہے کہ ربی کے سیزن کے لیے جو ربی کی جو کراپس ہوتی ہیں اس کے لیے پانی کی شارٹیج ہو گئی بائی اباؤٹ 25%. تو یہ اتنی خوشائن بات نہیں ہے. اور اس کے علاوہ کار لونز کے والے سے خبر کل آ گئی تھی کہ جی کار لونز جو ہیں وہ دے ہیو ہٹ ریکارڈ ہائی, 326 بلین اگست کا نمبر آیا ہے. سو وہ بھی ہمیں معلوم ہے. کے الیکٹرک نے کہا ہے کہ وہ حکومت کو چاہیے کہ جو ان کے پینڈنگ کلیمز ہیں وہ 180 ارب کے وہ اس کو جلد سے جلد ادا کریں. اچھا, پھر ایک نیوز اور بھی کمپنی اسپیسیفک آ رہی ہے پاک سوزوکی کی. پاک سوزوکی کے حوالے سے خبر ہے کہ یہ ایک میڈیا میں ہے, اب اس کی ہمیں کنفرمیشن ظاہر ہے کہ نہیں ہے, بٹ اگر وہ ہم یوزلی جو باقی بھی خبریں میڈیا کی ہم بتاتے ہیں تو اس میں پاک سوزوکی کے حوالے سے کہا جا رہا ہے کہ انہوں نے اپنی 2
آلٹو کی اور ایک اور ان کی کلٹس کی، دونوں کی جو بکنگز ہیں وہ انڈیفینیٹلی جو ہے سسپینڈ کر دی ہیں. وہی پارٹس کی شارٹیج، اس سے پہلے بھی آئی تھی یہ خبر کہ پارٹس کی شارٹیجز کی وجہ سے ڈفرینٹ جو آٹو مینوفیکچررز ہیں، اسمبلرز ہیں یہاں پہ، ان کو پریشانی کا سامنا ہے. تو سوزوکی کی طرف سے یہ آ رہی ہے بات کہ انہوں نے آلٹو اور کلٹس دونوں کی بکنگ انڈیفینیٹلی سسپینڈ کر دی ہے. تو ہم نے دیکھا بھی ہے کہ آٹو سٹاکس اچھی خاصی ہٹ ان کو آئی ہے. اب اس خبر کے بعد اور بھی ہم سمجھتے ہیں کہ نیگیٹو سینٹیمنٹ آئے گا. سو یہ ہے. سو آئی تھنک مارکیٹ میں بہت کوشیسلی کام کرنا چاہیے. کل کی کلوزنگ 46,000 سے تھوڑی سی اوپر تو لے آئے، بٹ اب دیکھنا ہوگا کیونکہ مارکیٹ میں کوئی اگین پازیٹیو ٹریگر نہیں ہے. رول اوور ویک ہے فیوچرز کا، وہ بھی پریشر رہے گا. اور والیومز نہیں آ رہے ہیں. سب سے بڑی بات ہی یہ ہے کہ والیومز بہت ہی کم والیومز کے ساتھ جو ہے وہ اسٹاک پرائسز نیچے جا رہی ہیں. لیکن میں نے جیسے کل بھی مارکیٹ ریپ میں کہا تھا کہ یہ ہماری مارکیٹ کے لیے انفارچونیٹلی کوئی نئی چیز نہیں ہے. اور جب بھی یہ اس قسم کے حالات ہوتے ہیں اور کچھ انسرٹینٹی ہوتی ہے تو مارکیٹ میں چونکہ ڈیپتھ نہیں ہے، نمبر آف انویسٹرز کم ہیں، لیکوڈیٹی ضرور ہے موجود انسٹیٹیوشنس کے پاس، آئی ایم شیور جو نمبرز آتے ہیں، مگر کوئی اس لیول پہ انویسٹ نہیں کر رہا ہے. تو جب وہ والیومز نہیں آتے ہیں تو جن کی ہولڈنگ ہوتی ہے اور پرائسز نیچے آتی ہیں تو وہ پینک میں جو پرائس مل رہی ہوتی ہے اور بیچتے ہیں، تو پھر اس سے پرائس کافی ٹوٹ جاتی ہے اسٹاکس کی. لیکن جیسے میں نے کل بھی کہا تھا کہ وہ ایک اپرچونیٹی بھی ہوتی ہے انویسٹرز کے لیے کہ جو اپنا ہوم ورک کر کے بیٹھے ہوئے ہیں اور انہوں نے کچھ اسٹاکس آئیڈینٹیفائی کیے ہوئے ہیں کہ یہ ہمیں لینا ہے، اگر اس پرائس پہ آئے گا تو پھر وہاں پہ ایکیومولیشن کی جا سکتی ہے. اور پھر اگین پروفٹ ٹیکنگ ضروری ہے، چھوٹے پروفٹس بک کریں اور لکوڈ زیادہ رہیں. سو اسی اسٹریٹجی پہ کام کریں. آئی تھنک جو ٹیکنیکل لیولز ہیں وہ 46 کا لیول دوبارہ بریچ بھی ہو سکتا ہے اوپننگ پہ. اور جو جیسے ہم نے کل کا جو لو دیکھا تھا 45,770 کے قریب کچھ مارکیٹ آئی تھی، تو وہ اب 45,800-700 کے پاس سپورٹ ہم کو نظر آ سکتی ہے. مارکیٹ اپنے ان لیولز کو ری ٹیسٹ کر سکتی ہے، بٹ آن دی اپ سائڈ بھی ایک ٹیکنیکل ہم ریباؤنڈ دیکھ بھی سکتے ہیں، بیکاز جیسے میں نے کل کہہ بھی رہا تھا کہ جب مارکیٹ بہت تیزی سے ٹوٹتی ہے تو پھر ایک ریباؤنڈ بھی آ سکتا ہے. بٹ وہ ریباؤنڈ آئی تھنک 46,200 اور 500 کے درمیان میں اگر مارکیٹ آتی ہے تو وہاں پہ پروفٹس بک کرنے چاہیے. آئی تھنک اب یہ ہفتہ تو چونکہ رولر ویک ہے تو تھوڑا کوشش ہی رہنا چاہیے اور تھوڑا کوشش رہ کے، اور ٹھیک ہے لیولز کافی ٹوٹ گئے ہیں، اٹریکٹیو ہیں، ایکیومولیٹ ضرور کریں، لیکن وہ جو آپ نے ایکیومولیٹ کیا ہے نیچے اسٹاک اگر وہ آپ کو پرائس مل رہی ہے سیم ڈے یا نیکسٹ ڈے اس کو آپ بک بھی کر لیں. تو اسی اسٹریٹجی پہ آئی تھنک تھوڑا فوکس کرنا چاہیے. جی بالکل، میوچل فنڈز شوڈ پلے دا رول. لیکن میوچل فنڈس کو بھی جواب دہ ہونا پڑتا ہے اپنی یونٹ ہولڈرس کے لیے. یہاں تو ہم دیکھتے ہیں کہ دیکھیں انفارچونیٹلی یہ ہے کہ پاکستان میں انویسٹر ایجوکیشن پہ زور نہیں دیا گیا ہے. تو بہت سارے لوگ جو اسٹاک مارکیٹ کے بارے میں پوری نالج نہیں رکھتے، جب وہ مارکیٹ میں آ کے کام کرتے ہیں یا وہ ایون میوچل فنڈز کے تھرو بھی اسٹاک مارکیٹ میں اگر وہ انہوں نے ایکویٹی فنڈ لیا ہوتا ہے تو وہ انفارچونیٹلی وہی کر رہے ہوتے ہیں جو بہت سارے انویسٹرز ڈائریکٹلی اسٹاک مارکیٹ میں کرتے ہیں، کہ جب مارکیٹ نیچے آ رہی ہوتی ہے تو وہ بیچ رہے ہوتے ہیں، جب باری ہوتی ہے بائی کرنے کی، اور جب وہ اوپر جاتی ہے تو وہ لے رہے ہوتے ہیں. تو انفارچونیٹلی یہی ہم دیکھتے ہیں میوچل فنڈس میں بھی کہ جب اسٹاک مارکیٹ نیچے آتی ہے اور وہ جو یونٹ پرائسز میوچل فنڈس کی ایکویٹی فنڈ میں اگر کسی نے کیا ہوا ہے وہ نیچے آتی ہیں تو وہ بھی نیچے میوچل فنڈس میں بھی ریڈمپشن ڈال دیتے ہیں. تو یہ ایک انویسٹر ایجوکیشن کا جو ہے بڑا مسئلہ ہے، اس پہ آئی تھنک فوکس ہونا چاہیے. اور یہ تو ہم تو خیر کہتے ہوئے سالوں گزر گئے، 10 سال سے بھی زیادہ کا عرصہ ہو گیا ہے. اور جب تک جو ہے ایجوکیٹ نہیں کیا جائے گا کہ اسٹاک مارکیٹ کیا ہوتی ہے، کیسے انویسٹمنٹ ہوتی ہے. ہم تو کوشش کر رہے ہیں الفا ایڈی کے پلیٹ فارم سے، میں سیشنز کے لیے کال بھی کرتا ہوں. ہم اپنے سوشل میڈیا پلیٹ فارم سے اپنے وہ لگاتے ہیں ایڈورٹیزمنٹ کا، کسی کو سمجھنا ہے کہ اسٹاک مارکیٹ میں کیسے کام کرتے ہیں، کیسے انویسٹمنٹ کرتے ہیں، تو وہ ہمارے ایک فری سیشنز بھی ہیں. تو وہ اس کی بہت ضرورت ہے ایک ہیوج لیول پہ. پھر ہماری مارکیٹ میں جب انویسٹرز کو سمجھ میں آئے گا اور کس طرح سے انویسٹمنٹ کرنی ہے تو پھر مارکیٹ کی ڈیپتھ بھی بڑھے گی. ابھی تو بہت کم نمبر آف انویسٹرز ہیں، تو پھر اسی لیے یہ ہوتا ہے کہ جب ڈیپتھ نہیں ہوتی، نمبر آف انویسٹرز کم ہوتے ہیں، تو پھر مینیپولیٹرز آ کے جو ہے وہ مارکیٹ کو مینیپولیٹ کرتے ہیں. سو یہ ایک ہماری مارکیٹ میں آئی ایم سوری ٹو سے کہ بہت سال گزر گئے ہیں
اور اس میں کوئی ہم نے میجر شفٹ نہیں دیکھی ہے. اس پہ ریگولیٹر کو فوکس کرنا چاہیے. سو دیٹس اباؤٹ اٹ. لیٹس ہوپ اینڈ لیٹس سی کہ مارکیٹ کیسے جاتی ہے. آج ایک ریباؤنڈ آ سکتا ہے. کچھ اسٹاکس نیچے کے لیولز پہ اگر جو ابھی بھی ہم سمجھتے ہیں کہ فارورڈ ارننگس اچھی ہیں اور ڈسپائٹ دس اسمال 25 بیسس پوائنٹ کا انکریز کوئی زیادہ فرق نہیں پڑے گا ان کی ارننگس پہ, تو وہاں پہ جو ہے وہ ایکومولیشن کر کے اور مارکیٹ میں پارٹیسپیٹ کیا جا سکتا ہے. سو ہیو اے نائس ڈے. کوئی اور خبر ہوگی تو آپ کو ضرور اپڈیٹ کریں گے. ٹیک کیئر. اللہ حافظ.